السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، اس سے قبل ہم نے اسی سلسلے کی پہلی ویڈیو پاکستان، مشرقی بنگال سے مشرقی پاکستان اور مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش تک کے متعلق اہم سیاسی واقعات اور ان کی تاریخ بیان کی تھی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو 1958 سے لے کے اس کے بعد کے اہم سیاسی واقعات اور ان کی تاریخ بیان کریں گے تاکہ آپ اس بات کا اعادہ کر سکیں کہ قیام پاکستان کے بعد پاکستان کی تاریخ کس ڈگر پر چلتی رہی اور اس نے کیا راستہ منتخب کیا اور آج ہم کس راہ پر ہیں۔ مارچ 1956 29 فروری کو پاکستان کا پہلا آئین منظور ہوا، جس کا نفاذ 23 مارچ 1956 کو ہوا۔ آئین کی منظوری کے بعد اسکندر مرزا صدر بن گئے اور چودھری محمد علی وزیر اعظم رہے۔ 9 مارچ 1956 A.K. فضل حق کو مشرقی بنگال کا گورنر بنا دیا گیا۔ 12 ستمبر 1956 بنگال کے مقبول ترین رہنما حسین شہید سہروردی پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ یہ دونوں اصحاب کو اس سے قبل غدار قرار دیا گیا تھا اور فضل حق کو منتخب وزیر اعلیٰ کے عہدے سے برطرف بھی کیا گیا تھا۔ 3 اپریل 1957 کو مشرقی پاکستان اسمبلی میں مکمل صوبائی خود مختاری کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور ہوئی۔ 11 اکتوبر 1957 کو صدر اسکندر مرزا نے وزیر اعظم حسین شہید سہروردی سے استعفیٰ لے لیا۔ 9 جون 1958 صدر اسکندر مرزا نے پاکستان کی بحری افواج کے کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی۔ 7 اکتوبر 1958 کو آئین سازی کے بعد 1957 میں انتخابات منعقد ہونا تھے، جنہیں اسکندر مرزا نے صدر بننے کے بعد 1959 تک ملتوی کر دیا تھا۔ انتخابات کی صورت میں انہیں اپنے منصب صدارت سے ہاتھ دھونے کا خدشہ درپیش تھا، اس لیے انتخابات مزید ملتوی کرنے کے لیے انہوں نے 7 اکتوبر 1958 کو ملک میں مارشل لاء کے نفاذ کا اعلان کر دیا۔ 27 اکتوبر 1958 کو فوج کے دباؤ پر اسکندر مرزا صدارت سے مستعفی ہو گئے اور اقتدار مکمل طور پر ایوب خان کے ہاتھ میں چلا گیا۔ مارشل لاء میں سیاسی سرگرمیوں اور طلبہ تنظیموں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ مشرقی پاکستان میں مولانا بھاشانی اور شیخ مجیب الرحمن سمیت سیاسی رہنماؤں کو حراست میں لے لیا۔ جنوری 1960 ایوب خان نے بیسک ڈیموکریٹ سے اعتماد کا ووٹ لیا اور صدر منتخب ہو گئے۔ ایوب خان نے اس سے قبل ملک میں بنیادی جمہوریت کا نظام متعارف کرایا تھا۔ 7 فروری 1960 ایوب خان نے پارلیمانی نظام حکومت کی ناکامی کے بعد ملک میں نئے نظام حکومت کی تشکیل کے لیے جسٹس شہاب الدین کی سربراہی میں ایک آئینی کمیشن بنایا۔ کمیشن نے اس سلسلے میں تجاویز جمع کرنا شروع کر دی۔ ایوب خان مستقبل کے آئین سے متعلق اپنی رائے پہلے ہی واضح کر چکے تھے۔ ایوب خان ایک ایسا نظام حکومت چاہتے تھے جس میں مرکزی حکومت ہو اور سیاسی جماعتوں کا وجود نہ ہو۔ دوسری جانب مشرقی پاکستان میں پارلیمانی نظام حکومت اور زیادہ سے زیادہ علاقائی خود مختاری کی
حمایت بڑھنے لگی۔ اپریل مئی 1960 قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے غیر جماعتی انتخابات کا انعقاد کیا گیا۔ ملک میں سیاسی جماعتوں کی بحالی کے لیے قانون سازی پر اختلافات بھی زور پکڑنے لگے۔ مارشاء اللہ کے نفاذ کے بعد مشرقی و مغربی پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے ملک میں جمہوریت کی بحالی کا مطالبہ شروع کر دیا۔ پاکستان میں پہلا مارشاء اللہ عجلت میں کیا گیا، اسکندر مرزا کا وہ فیصلہ جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ 30 جنوری 1962 حسین شہید سہروردی کو ریاست مخالف سرگرمیوں کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ شیخ مجیب اور عوامی لیگ کے دیگر رہنماؤں کو بھی حراست میں لے لیا۔ 8 جون 1962 صدر ایوب کی حکومت نے پاکستان میں ایک اور آئین کا نفاذ کیا۔ ماضی کے مقابلے میں یہ آئین صدارتی نظام حکومت پر مبنی تھا۔ اس میں صدر کو اختیارات کا محور بنایا گیا تھا۔ اس آئین میں ملک کا نام سے اسلامی ہٹا کر جمہوریہ پاکستان کر دیا گیا۔ جنوری 1964 شیخ مجیب کی کوششوں سے مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ بحال ہو گئی اور وہ اس کے جنرل سیکریٹری بن گئے۔ اس پارٹی نے مشرقی پاکستان کے لیے مکمل صوبائی خود مختاری کا مطالبہ کر دیا، جس میں مرکزی حکومت کے لیے صرف دفاع، وزارت خارجہ اور کرنسی کے شعبے رکھنے کی تجویز تھی۔ جون 1964 عوامی لیگ نے 11 نکاتی منشور پیش کیا اور اس کے حق میں مشرقی پاکستان میں بھرپور مہم چلائی۔ بعد ازاں 1966 میں شیخ مجیب کے 6 نکاتی پروگرام میں ان مطالبات کو شامل کر لیا گیا۔ 12 جنوری 1965 ملک میں صدارتی انتخابات ہوئے اور ایوب خان کے مقابلے میں اپوزیشن نے فاطمہ جناح کی حمایت کی۔ ایوب خان صدارتی انتخاب میں کامیاب ہوئے، البتہ مشرقی پاکستان میں فاطمہ جناح کو 47% ووٹ ملے۔ 6 ستمبر 1965 پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی۔ مشرقی پاکستان میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں دخل اندازی کی مخالفت کی گئی اور مشرقی پاکستان کو اعتماد میں لیے بغیر جنگ کے آغاز پر بھی تنقید سامنے آئی۔ 10 جنوری 1966 پاکستان اور بھارت کے درمیان معاہدہ تاشقند ہوا۔ مغربی پاکستان میں اس معاہدے پر احتجاج جبکہ مشرقی حصے میں خیر مقدم کیا گیا۔ فروری 1966 مغربی پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتوں کی معاہدہ تاشقند پر قومی کانفرنس منعقد کی گئی۔ اس کانفرنس میں شیخ مجیب نے مشرقی پاکستان کے مطالبات پر مبنی 6 نکات پیش کیے، لیکن کانفرنس میں شریک دیگر اپوزیشن جماعتوں نے ان پر بحث سے انکار کر دیا۔ 6 نکات۔ شیخ مجیب الرحمن کے 6 نکات میں ملک کے لیے 1940 کی قرارداد لاہور کے مطابق متفقہ آئین کی منظوری اور بالغ حق رائے دہی کی بنیاد پر انتخابات کرانے کا مطالبہ سر فہرست تھا۔ وفاق کو صرف دفاع اور خارجہ امور دینے کی بات کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ ملک کے مشرقی و مغربی حصوں کے لیے الگ الگ مرکزی بینکوں کے قیام، محصولات اور دیگر ذرائع آمدن صوبوں کے حوالے کرنے اور دونوں حصوں کے لیے علیحدہ علیحدہ زر مبادلہ کے ذخائر رکھنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ علیحدہ علیحدہ کرنسی جاری کرنے کی تجویز بھی دی گئی تھی۔ مشرقی و مغربی پاکستان کے لیے علیحدہ فوج یا نیم فوجی فورس کے قیام اور پاکستان بحریہ کا ہیڈ کوارٹر مشرقی پاکستان
منتقل کرنے کے مطالبات بھی 6 نکات میں شامل تھے۔ 16 مارچ 1966 ایوب خان نے شیخ مجیب کے پیش کردہ 6 نکات کو خود مختار بنگال کے حصول کا خواب قرار دیا۔ جون 1966 ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان کی کابینہ سے مستعفی ہو گئے۔ وہ ایوب خان کی کابینہ میں وزیر خارجہ رہے تھے۔ 30 نومبر 1967 ذوالفقار علی بھٹو نے پیپلز پارٹی کے نام سے نئی سیاسی جماعت قائم کی۔ جنوری 1968 شیخ مجیب اور 35 دیگر سول اور عسکری اہلکاروں پر بھارت کے ساتھ مل کر مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی سازش کرنے کا الزام لگا۔ اسے اگرتلہ سازش کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 9 مئی 1968 اگرتلہ سازش کیس میں گرفتار شیخ مجیب اور دیگر ملزمان کو عارضی طور پر رہا کر دیا گیا۔ 7 نومبر 1968 ایوب خان نے 1968 میں اپنی حکومت کے 10 سال مکمل ہونے پر انہیں خوشحالی کے 10 سال کے طور پر منایا۔ اس سلسلے میں ملک بھر میں تقریبات کا انعقاد بھی کیا گیا اور ساتھ ہی ملک میں حکومت کے خلاف احتجاج کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ اس احتجاج میں طلباء پیش تھے۔ 7 نومبر کو راولپنڈی میں ایسے ہی ایک احتجاج کے دوران طلباء اور پولیس کے درمیان ایک تصادم ہوا جس نے اس احتجاجی لہر کو ایوب خان کے خلاف تحریک میں بدل دیا۔ 13 نومبر 1968 ایوب خان کے خلاف تحریک شدت اختیار کر گئی، جس کے بعد حکومت نے ذوالفقار علی بھٹو، عبدالولی خان اور دیگر سیاسی رہنماؤں کو گرفتار کر لیا۔ نومبر دسمبر 1968 ایوب خان کے خلاف احتجاج میں ہلاکتیں ہوتی ہیں اور ملک کے دونوں حصوں میں حالات کنٹرول سے باہر ہونے لگتے ہیں۔ 5 فروری 1969 ایوب خان نے اپوزیشن جماعت کو مذاکرات کی دعوت دی۔ 17 فروری 1969 پاکستان اور بھارت کی جنگ کے دوران نافذ کیے گئے ہنگامی حالات کے خاتمے کا اعلان کیا گیا اور بھٹو اور ولی خان سمیت گرفتار سیاستدانوں کو رہا کر دیا گیا۔ 22 فروری 1969 شیخ مجیب الرحمان نے ڈھاکہ میں بالغ حق رائے دہی کی بنیاد پر براہ راست انتخابات اور اپنے 6 نکات کی بنیاد پر صوبائی خود مختاری کا مطالبہ کیا۔ فروری مارچ 1969 اس دوران ایوب خان اور سیاسی قیادت کے درمیان مذاکرات کے لیے گول میز کانفرنس کا سلسلہ شروع ہوا جو نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکا۔ 24 مارچ 1969 صدر ایوب خان نے پاکستان آرمی کے کمانڈر ان چیف جنرل آغا محمد یحییٰ خان کو خط لکھ کر ملکی امور اپنے اختیار میں لینے کی درخواست کی۔ 25 مارچ 1969 یحییٰ خان نے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھال لیا اور 1962 کا آئین منسوخ کر دیا۔ اپریل 1969 یحییٰ خان نے مشرقی و مغربی پاکستان کے درمیان سیاسی ڈیڈ لاک دور کرنے کے لیے سیاسی قیادت سے بات چیت کا آغاز کیا۔ 28 نومبر 1969 یحییٰ خان نے 5 اکتوبر 1970 کو بالغ رائے دہی کی بنیاد پر پاکستان کی تاریخ کے پہلے عام انتخابات کرانے کے اعلان کیا۔ جنوری 1970 ملک میں سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دے دی گئی
جس کے ساتھ ہی ملک میں انتخابی مہم کا آغاز ہو گیا۔ اسے پاکستان کی تاریخ کی طویل ترین انتخابی مہم بھی قرار دیا جاتا ہے، جو لگ بھگ 1 سال تک جاری رہی۔ شیخ مجیب نے 1970 کے عام انتخابات کی مہم کے لیے اپنے 6 نکات کو بنیاد بنایا۔ 30 مارچ 1970 یحییٰ خان نے مغربی پاکستان کا صوبہ تحلیل کر دیا، جس کے بعد مغربی حصے میں 4 صوبے پھر وجود میں آ گئے۔ یحییٰ خان نے لیگل فریم ورک آرڈر LFO نافذ کر دیا، جس میں صوبوں کی قومی اسمبلی میں نمائندگی اور دیگر انتخابی قواعد کی تفصیلات شامل تھی۔ LFO میں منتخب ہونے والی دستور ساز اسمبلی کو 120 دنوں کے اندر آئین بنانے کا پابند کیا گیا تھا۔ 12 نومبر 1970 مشرقی پاکستان میں تباہ کن سمندری طوفان آیا، جس میں بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان ہوا۔ 7 دسمبر 1970 پاکستان کے پہلے عام انتخابات کا انعقاد ہوا، جس میں عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان کی 162 میں سے 160 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ مغربی پاکستان کی 138 میں سے 81 نشستیں پیپلز پارٹی نے جیتی۔ انتخابی نتائج آنے کے بعد عوامی لیگ کو دستور ساز اسمبلی میں سادہ اکثریت حاصل ہو گئی۔ 3 جنوری 1971 شیخ مجیب نے ڈھاکہ کے ریس کورس میدان میں تقریر کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ہمیں اب کوئی 6 نکات کی بنیاد پر آئین بنانے سے نہیں روک سکتا۔ انتخابی نتائج کے بعد شیخ مجیب اور بھٹو میں سیاسی اختلافات بڑھنے لگے۔ ذوالفقار علی بھٹو ایک وفاقی نظام حکومت کے قیام کا مطالبہ کر رہے تھے اور واضح کر چکے تھے کہ پیپلز پارٹی کے بغیر مرکز میں بننے والی کوئی حکومت کام نہیں کر سکے گی۔ شیخ مجیب کا موقف تھا کہ وہ مرکز اور صوبے میں تنہا حکومت بنائیں گے اور آئین سازی کی بنیاد ان کے پیش کردہ 6 نکات ہی ہوں گے۔ جنوری 1971 صدر یحییٰ خان نے شیخ مجیب کو مذاکرات کی دعوت دی، لیکن متعدد کوششوں کے باوجود شیخ مجیب نے بات چیت کے لیے مغربی پاکستان آنے سے انکار کر دیا۔ جنوری 1971 کے دوسرے ہفتے میں یحییٰ خان نے ڈھاکہ پہنچ کر شیخ مجیب سے ملاقاتیں کی۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ اس سلسلے کی دوسری ویڈیو تھی۔ اگلی ویڈیو اس سلسلے کی تیسری ویڈیو ہوگی، جس کے اندر ہم مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش بننے اس سفر کے متعلق مختصر تاریخی واقعات اور ان کی تاریخ بیان کریں گے، تاکہ آپ اس چیز کا اندازہ کر سکیں کہ معاملات کس طرح سے آگے بڑھے۔ آپ سے درخواست ہے ہمارے YouTube چینل احساس انفو کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، ہماری حوصلہ افزائی کیجیے اور آگاہی کے اس کام کو آگے بڑھانے میں آپ بھی اس حصہ دار بنیے۔ شکریہ۔